ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز اسٹیج کے اوپر تشریف فرما علماء کرام اور معزز حضرات سامعین کرام، مجلس میں تشریف فرما طلبہ عزیز اور ادھر ادھر سننے والے مرد و زن حضرات، اللہ تعالیٰ کا انتہائی احسان اور کرم ہے. اللہ نے ہمیں ایمان کامل نصیب کیا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا موقع بھی نصیب کیا. ایمان کی حالت میں قرآن کریم کی اس مجلس میں آنے کا اللہ نے موقع دیا. دل کے ساتھ اللہ کی جانب اپنے آپ کو متوجہ کر کے دل کو دنیا کی علائشوں، خیالات، سوچ سے ذہن کو خالی کر کے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے اور پڑھیں سب لوگ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، چلانے والا اور ہمیں بھی پیدا کرنے والا، کھلانے پلانے والا ہے. اس کے لیے سب تعریفیں ہیں. اور جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان نصیب کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے کا موقع نصیب کیا. یہ اس کا شکر اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہے. وہ انتہائی کریم ہے، محسن ہے، جس نے ہمارے ساتھ بغیر کسی اپیل اور درخواست کے یہ احسان کیا. اگر وہ چاہتا تو ہمیں بھی کسی اور مخلوق میں بنا دیتا، جیسے اس نے گائے، بھینس، بیل، گھوڑے وغیرہ پیدا کیے یا اور درندے چرند پرند بنائے ہیں، ان میں سے کسی حرام مخلوق میں ہمیں شامل کر دیتا، کسی حلال مخلوق میں شامل کر دیتا. لیکن ہم کسی مخلوق کی روزی بن جاتے، کوئی مخلوق ہمیں کھاتی، پھر ہم مرتے اور مردار ہوتے، پھر ہمیں کوئی گھسیٹ کے کہیں نالی میں ڈال دیتا. پھر ہمارا یہ حشر ہوتا کہ ہم کسی کھاتے میں نہ ہوتے، کسی گنتی میں نہ ہوتے، کسی کے دوست بھی نہ ہوتے اور کسی کے بیٹے بھی نہ ہوتے.
اور بندگی بھی نہ ہوتی، بندے بھی نہ ہوتے، معبود سے کوئی تعلق بھی نہ ہوتا۔ یوں تو ہر چیز کا تعلق معبود حق سے ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، زمین و آسمان کے اندر کی تمام چیزیں اس مالک حقیقی کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہیں، جو کائنات کا مالک ہے، غالب ہے، زبردست ہے۔ تسبیح کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زبان حال سے وہ تسبیح کرتی ہیں اور اللہ کی یاد میں ہر چیز لگی ہے، کوئی چیز کھڑی عبادت کر رہی ہے، کوئی رکوع کی حالت میں عبادت کر رہی، کوئی سجدے کی حالت میں ہے۔ اور ایک تسبیح سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا وجود اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے کہ اس چیز کو وجود بخشنے والا، اس چیز کو اس قسم کی بناوٹ اور ایسا جسم دینے والا، درخت کے اوپر پھول لگانے والا، درخت کے اوپر رنگ برنگے پھول آتے ہیں تو وہ پھول بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درخت ریت میں یا زرخیز زمین میں یا پہاڑوں میں پتھروں میں اگتے ہیں تو وہ درخت اور درختوں کی بناوٹ وہ بھی گواہی دیتی ہیں۔ جانور اپنے انداز، اپنے جسم و جسامت اور اپنے اندر پیوست کی ہوئی رکھی ہوئی نعمتوں سے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ گائے، بھینس، بکری سے جب ہم دودھ لیتے ہیں، وہ دودھ دیتی ہے تو اس دودھ کے آنے، اس کے لینے، اس کی رنگت اور اس کے جاری ہونے سے بھی یہ گواہی ملتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے۔ زمین کے اوپر روئی، کپاس یا کپڑے بننے والی یا اور کئی چیزیں، غلہ، یہ سب چیزیں اگتی ہیں، ان سے بھی یہ گواہی ملتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں چلتے پھرتی بھیڑوں کے اوپر اون آتی ہے اور اس اون کو ہم کاٹتے ہیں، اس کے کپڑے بنتے ہیں۔ اس سے بھی یہ گواہی ملتی ہے کہ مالک حقیقی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری پالتو مرغی انڈا دیتی ہے اور پھر اس انڈے سے مرغی یا چوزے نکلتے ہیں، اس سے بھی یہ گواہی ملتی ہے کہ مالک حقیقی، خالق کائنات ایک ہے، وہی تسبیح اور تقدیس کے لائق ہے، اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ وہی معبود برحق ہے اور وہی معبود اعلیٰ ہے اور وہی رحیم ہے اور کریم ہے۔ ہمارے سامنے تمام کی تمام نعمتیں، راستے، ساری چیزیں اس کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ سورج کا چلنا، اس کا غروب ہونا، طلوع ہونا، سب چیزیں اس کی گواہی دیتی ہیں اللہ ایک ہے۔ اور پھر توجہ اس طرف ہوتی ہے الحمدللہ، تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، بگڑی تو بناتا ہے، مشکل کشا تو ہے، مشکلوں میں کام تو آتا ہے، تیرا فضل ہوا کہ تو نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر تو کچھ اور بنا دیتا، پھر پروردگار نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میں نے تمہیں اچھا انسان بنایا، خوبصورت شکل دی ہے، عقل بھی دی، دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، ساری چیزیں دیں۔ تم سے مجھے کیا مطالبہ ہے؟ تم سے صرف اتنا مطالبہ ہے الذین